اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی دور ہو، نیک جائز حاجت پوری ہو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے، دین و دنیا کی مشکلیں حل فرمائے، اللہ کی رسول کی اطاعت نصیب ہو، عشق نصیب ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں رونا نصیب ہو، اور وہ یہی پروگرام کو لے کر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جنت کیسے ملے گی۔ اور اسی پروگرام میں 4 پروگرام چلتے ہیں، اللہ کی یاد میں رونا، رسول اللہ کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث سے، اور جنت کیسے ملے گی۔ پھر آج ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت مفضل بن محلحل فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کے پورے جسم کے اعضاء، ہر جوڑ نور سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور ہر ایک اعضاء یعنی ہر جسم کا جوڑ، ہر ایک اعضاء ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ نور کیا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نور اللہ کے رونے کے بدلے میں ہے، اور پھر وہ نور پورے جسم کو نور سے ڈھانپ لیتا ہے، نور والا بنا دیتا ہے۔ وہ رونا مگر کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رونا جو ہے
وہ یہ رونے کے فضائل ہے۔ حضرت ابن زر فرماتے ہیں مجھے بھی یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے اللہ تعالی ہر قطرے کے آنسو کے جو اس کے آنکھوں سے نکلتا ہے اور نکل کر رخسار پر بہتے بہتے نیچے بہتا ہے، تو اللہ پاک ہر آنسو کے برابر پہاڑوں جتنا نور بدل دیتا ہے، یعنی پہاڑوں جتنا نور ملتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے یعنی نیک عمل کرنے کے لیے اس میں قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جہنم کے کئی سمندر اس رونے کے آگے بجھ جاتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عینہ فرماتے ہیں رونا توبہ کی چابی ہے، تم نہیں دیکھتے ہو ہر چیز کی چابی ہے، اور توبہ کی چابی رونا ہے، رونا ہے۔ رونے سے آدمی کا دل نرمی پیدا کرتا ہے، یعنی نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ العامی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت خواجہ حسن بصری، میرے والدہ نے، حضرت حمزہ العامی فرماتے ہیں میری والدہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ ابو سعید میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے لیے پسند کرتی ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کی صحبت سے اللہ اس کو نفع پہنچائے، یعنی اللہ والا ہو جائے، نور والا ہو جائے۔ فرمایا پھر ان کے پاس میں جاتا رہا۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے آخرت کی خیر کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ غمگین رہو، غم رکھا کرو، شاید غم آخرت تک بھلائی کے ساتھ پہنچا دے، اور تنہائی کے لمحوں میں رویا کرو، شاید کہ تیرا مولا اللہ تجھے دیکھ کر تیرے آنسوؤں پر رحم فرما دے اور تو کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جا۔ حضرت حمزہ العمہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ان کے گھر جایا کرتا تھا جب کہ وہ رو رہے ہوتے تھے، اور میں ان کے پاس لوگوں کے ساتھ جاتا آتا، جب بھی جاتا اکثر وہ رویا کرتے تھے۔ اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز کے بعد نماز میں بلبلاہنے کی آواز سنتا، جیسے کوئی نماز کی حالت میں رو رہا ہے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا ابو سعید آپ بہت کثرت سے روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹے رونا رحمت کی طرف بلاتا ہے، اگر توفیق ہو تو عمر بھر رونے کے علاوہ کوئی کام نہ کر سکے، کوئی کام نہ کرو، یہی کر لو
یعنی اللہ کی یاد میں رو لو، یہی کر لو، شاید تمہیں وہ کام آ جائے اور اللہ کی رحمت رونے والوں پر بے حساب نازل ہوتی ہے اور جہنم سے نجات پا لے گا، نجات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل بن زکوان فرماتے ہیں، حضرت ایاس بن معاویہ اور ان کے والد ایک مسجد میں گئے جس میں واعظ کرنے والا کوئی واعظ تقریر کر رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے، پھر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ کی یاد میں روتا نہ ہو، سوائے حضرت ایاس اور ان کے والد معاویہ۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو معاویہ کرراہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کرراہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اس مجلس میں سب سے برے لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اور رونا دلوں کی نرمی، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور جس طرح دل میں نرمی ہوتی ہے اس طرح دل جلدی فتنے میں بھی آ جاتا ہے، دل میں زیادہ فتنہ بھی گھس جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹے، جس کے دلوں میں نرمی جلدی آ گئی اور رحمت کی امید بھی جلدی آ گئی۔ حضرت عبد الرزاق ابو کعب صحاب الحریر فرماتے ہیں، ہم حضرت معاویہ بن کرراہ کے پاس تھے، انہوں نے کسی چیز کا ذکر کیا تو اس مجلس کے کونے سے ایک آدمی کے دہاڑے مار کے، چیخے مار کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت معاویہ نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے تیری آرزو تک پہنچا دے، تیری آرزو تجھے عطا فرما دے جس پر تم روئے ہو۔ بس پھر پورے حلقے سے رونے کی آواز گونجنے لگی اور ساری محفل رونے لگی۔ یعنی اللہ کی یاد میں کیسے کیسے کس کس ڈھنگ سے روتے تھے اور رونے والے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے صحابہ کے، صحابیہ کے، تابعین، تبع تابعین، اللہ والوں کے روایت، حکایت، حدیث آتی ہے کہ ہم نے نام بھی سنا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی میں بھی پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے صحابی، تابعین، تبع تابعین، امام، اللہ والوں کی سارے رونے کے فضائل و قصے ہیں، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پروگرام کا مقصد ہی بس میرا تو یہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کسی سے کچھ لینا ہے نہیں، لائک کتنے بڑے، ویوز کتنے ہوئے، 100 میں سے 10 بھی اگر عاشق لوگ دیکھ لے تو آپ کی اور میری کامیابی ہو گئی سمجھو۔ حضرت فرقن السجزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، آدمی جب خوف سے روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے، آج ہی اس کو جنا ہے، معصوم ہو جاتا ہے۔
رونے والا۔ اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئے، جب وہ روئے گا اللہ کی یاد میں، رسول اللہ کی یاد میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ رونا تو ہوئے، لوگ اپنے دکھوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے روتے ہیں، مگر وہ رونا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی محبت کے لیے جو رونا ہے، وہ رونے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے پہاڑ کے برابر گناہ لے کر آتا ہے، مگر جب وہ سچے دل سے اللہ کی رسول کی محبت میں خوف سے روتا ہے، تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بے شک جنت کی خاطر رونے والے کے لیے جنت بھی اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا اس کو میرے اندر بھیج دے، کیونکہ وہ میرے خاطر رویا ہے۔ یعنی جنت بھی کہتی ہے اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اس طرح کوئی جہنم کے خوف سے روتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے، جہنم کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے جو آج تیرا نام لے کر مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اور بہت سارے لوگ اکثر سنی لوگ، عاشق لوگ پڑھتے ہیں، اور سمجھدار لوگ، کچھ عمل کرنے والے لوگ بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں۔ وہ یہ دعا ہے کہ جنت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں، اللہم اعذنا۔ جہنم کی پناہ کے لیے اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ کہتا ہے، اللہم اعذنا من النار، یعنی اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا، پناہ مانگتا ہے۔ اور جنت کی خواہش کے لیے اللہ سے، اللہ والے امام لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یعنی اللہ ہمیں تو جنت عطا فرما اور سارے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ طبقۃ الخیرات اور حبیب الخیرات درودوں کی جو منزل ہے، 30 منزل، وہ ہر منزل میں یہ دعا لکھی گئی ہے جنت کے لیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اور جہنم کی پناہ کے لیے اللہم اعذنا من النار، اللہم اعذنا من النار۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کوئی یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ مگر یہ دعا صرف نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ارکان ہیں وہ بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت غازرہ بن کرحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، السجی رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اتنا روئے کہ ان کو رونے نے بیمار کر دیا، بیمار ہو گئے، اور یہ حالت ہوئی کہ ان کی پلکیں
یہ جو پلک ہوتی ہے بال، ان کی پلکیں، تو ان کو اس کے بارے میں کہا گیا کہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اور پھر فرمایا جن کی رونے کی وجہ سے آنکھوں کی پلکیں بھی اگر بھیگ جاتی ہے خوف الہی سے، تو اللہ قیامت کے دن جہنم کی لپیٹ اس تک نہیں پہنچنے دے گا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت فرقد السجی خوب روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے رہتے۔ کوشش کریں اللہ کے محبوب کی محبت میں رونا۔ حضرت ابو عمران الجنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیک عمل کی جزا اور ہر نیک عمل میں خیر ہے، یعنی ہر نیک عمل کی جزا خیر ہے اور نیکیاں بھی ہے، مگر آنسو جو کسی بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے تو نہ اس کی پیمائش ماپا جاتا ہے، نہ اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس سے جہنم کے کئی سمندر بجھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ اور خوف الہی نصیب فرمائے۔ دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توریت شریف میں بھی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں، اور نہ ان کے اخلاق سخت ہے نہ مزاج سخت ہے، بلکہ رحمت ہی رحمت ہے اور معاف کرنے والے ہیں۔ مکہ ان کی پیدائش ہے، مدینہ ان کی جائے ہجرت ہے، ملک شام میں ان کے مجاہد ہوں گے۔ ان کی امت کے آدمی اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے، ہر منزل پر جہاں قیام کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور سر بلندی پر جب چڑھیں گے یعنی اونچائی پر جب چڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھیں گے اور نماز کے اوقات کو پہچاننے کے لیے سورج کا دھیان رکھیں گے،
آدھی رات کو بھی وہ نماز پڑھیں گے، اور پنڈلی کے اوپر تک پائجامہ یا تہمت پہنیں گے، نماز کے وقت سے پہلے اپنا ہاتھ پیر منہ دھو لیا کریں گے، یعنی وضو کے بارے میں بتایا، اور زمین آسمان کے درمیان میں ان کے صاحب یعنی مؤذن اذان دیں گے، اس میں اللہ کی تعریف ہوگی، جہاد میں اور نماز میں برابر ہوگی، وہ جان دینے والے جہاد میں بھی خوشی خوشی جان دیں گے، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کے بن بناٹ کی طرح ہوگی، وہ اس وقت ذکر الہی، سبحان اللہ۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے۔ تو یہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے دن مغفرت کی دعا کی، تو اللہ کے جانب سے آواز آئی، جواب ملا، میں نے بخش دیا سوائے مظالم کے یعنی ظالموں کے، یعنی وہ بندے کو نہیں بخشا جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو، یعنی آپ کی امت میں ایک دوسرے نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اسے نہیں بخشتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو مظلوم کو اپنے پاس سے ظالم کی طرف سے جنت کی نعمت دے دیں اور ظالم کو بخش دیں، یہ دعا خدا کی جانب سے قبول نہ ہوئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں واپس مزدلفہ پہنچ گئے، تو 10ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا آپ نے مزدلفہ میں کی، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور 4 یار بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ حضرت، پھر موقع ملا تو کہا یا رسول اللہ فلاں وقت مسکرا رہے تھے تو کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ خدا کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ نے دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو اللہ بخش دے گا، سر پہ مٹی لے کر افسوس کے مارے سر پر ڈال کر ہائے افسوس کر کے بھاگ گیا، لہذا اس سے اس کی بدحالی دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔
سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عتبہ کا عشق رسول. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے جانشار محبت کے دیے جلائے ہوئے بیٹھے تھے. اسی اثنا میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت عتبہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑے ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وقت تھا کہ دنیا میں نہیں چاہتی تھی، یعنی کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ زندہ رہیں، آپ آباد رہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محبت کا یہ حال ہے کہ اب آپ سے چھوٹنا دشوار ہے اور آپ سے زیادہ کسی کی محبت بھی نہیں ہے. ہر دم ہر وقت بس آپ کی خیر کی دعا ہے. اور یہاں تک دعا میں کہتی کہ دنیا میں کسی کا مقام یا مکان رہے نہ رہے یا مقام رہے یا نہ رہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام رہے، آپ کا مقام رہے. سبحان اللہ. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ خوش ہوئے اور دعائیں خیر کی. دور نبوی کا واقعہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک جوان لڑکی از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہیب کے لیے، ایک صحابی رسول تھے، حضرت زہیب کے لیے ایک انصار لڑکی کے باپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا. پیغام نکاح بھیجا اور کہا کہ زہیب کے ساتھ تمہاری بیٹی کے نکاح کر دے. تو اس کی ماں نے بھی کہا، اس بندے نے بھی کہا ہماری بیٹی کی تو کہیں اور بات چلتی ہے، بھلا کیسے زہیب کو دیں. باپ نے بھی یہی بتایا، مگر لڑکی جو تھی وہاں وہ سن رہی تھی. جیسے حضرت انس جانے لگے تو نقاب ہی کے اندر سے کہنے لگی کہ ٹھہرے آپ، اور پھر ماں باپ کے سامنے کہنے لگی کہ بابا جان تمہاری میری پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے آگے کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آیا ہے اسے ٹھکرا دیں. پھر آپ نے کہا بابا جان، امی جان، جو بھی ہے میں زہیب سے
نکاح کرنا چاہوں گی، اور جو ہے سب سے بڑھ کر میرے لیے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں لڑکی کی نکاح جوہیب سے کرنا تو بے شک آپ کر دیں، آپ کی پسند ہماری پسند ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ سعد بن منصور اور ابن اساکا مغیرہ بن شعبہ سے تعلق کہ ایک عورت کا نکاح کا پیغام اس بات سے قبول کر لیا اس نے کہ یہ پیغام بھیجنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کی وسعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے والوں کی یعنی دشمنوں کی پور اسرار موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی حفاظت اور ابو جہل کے ناکامی ارادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح مبارک کی برکات، بکری کی کلیجی 130 آدمیوں نے کھائی پھر بھی کافی رہی، جناتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور اسلام قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ورقہ کو شہادت کی خبر دینا، کنکریوں کا معجزہ، خوشبو سے بھرا ہوا کنواں،